ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شان سے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ 1 فروری 2024 جمعرات کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سندھ سمیت سارے ملک میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پٹھان خان زہرانی، انصاف دایو، مومن میگھواڑ، علاوہ دایو مہر سمیت قوم پرست جماعتوں کے رہنما اور کئی کارکن اب تک آزاد نہیں ہوئے، جن کی آزادی کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں فاؤنڈیشن فار فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی رواں برس شائع ہونے والی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی تاریخ 70 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، لیکن سال 2000 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ سے اس میں تیزی آئی اور یہ سلسلہ بدستور آج بھی قائم ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اب جبری گمشدگیوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہو رہا ہے۔ تربت کے علاقے سامی سے نوجوان کے لاپتہ ہونے کے خلاف لواحقین کا احتجاج جاری۔ مرکزی شاہراہ پر دھرنا۔ واحد بخش کے لواحقین نے آج دوسرے روز بھی سامی کے مقام پر احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے سی پیک روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر رکھا ہے۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ واحد بخش کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔ سندھی شاگرد ست کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کے جرم میں کراچی یونیورسٹی انتظامیہ نے KSP پالیسی کے خلاف احتجاج کرنے پر شاگردوں کو یونیورسٹی سے ریسٹریکٹ کر دیا۔ سندھ سچاکی فورم کی جانب سے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اگر فیصلہ واپس نہ لیا تو سخت احتجاج کیا جائے گا۔ سندھ میں خواتین کے ساتھ ظلم کا سلسلہ آج بھی نہ رک سکا۔ ڈیپلو کے قریب نوجوان لڑکی کو پولیس نے ہاتھ کیا۔ سنگیتا نے بتایا کہ میرا خاوند مجھے تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ جوہی کے نزدیک گوڈبٹو خان گوپانگ میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بشما کی ماں کو قتل کر دیا گیا۔ میرزادی گوپانگ کو سہولت کاری کے الزام میں قتل کیا گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس کے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کے الزام میں 14 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر 1.57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور عمران خان کو عدالت کی جانب سے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمران خان کا 342 کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا گیا، جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا بیان رات گئے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اگست کے دوران ایک ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو خریدے گئے سرکاری تحائف سے ہونے والی آمدن اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ مگر آج جس مقدمے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید کی سزا سنائی گئی وہ گزشتہ برس قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنسز کے نتیجے میں دی گئی، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کا الزام تھا۔ سینئر صحافی سجاد انور نے کہا کہ 2018 میں جو فلم بنائی گئی تھی اب اس کا ایکشن ری پلے یا دوسری قسط چل رہی ہے۔ سائفر کیس میں فیصلے سے عمران خان کے پاپولر ووٹ کو ضرور ڈینٹ پڑے گا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 50 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح 2018 کے الیکشن سے نواز شریف کو باہر کیا، اسی طرح انہوں نے موجودہ الیکشن سے عمران خان کو باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کو کم از کم 1 سال تک جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ صحافی نے کہا کہ سائفر کیس میں اگرچہ بہت عجلت کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن عمران خان نے جب خود اعتراف کر لیا کہ سائفر ان سے گم ہو گیا ہے تو ان پر آفیشل سیکریٹس ایکٹ لاگو ہونا تھا۔ الیکشن سے پہلے سنائی جانے والی اس سزا کا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔
अमेरिका ने इमरान खान की सज़ा को पाकिस्तान का कानूनी और अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इमरान खान की सज़ा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, ये कानूनी मामला है। हम पाकिस्तान में कानूनी अमल में मुदाखलत या किसी एक उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान जेब खान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान के नौजवान और अवाम को लावारिस करार दे दिया गया है। बलूचिस्तान खतरे की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत अपनी मशीनरी से बलूचिस्तान के वसाइल लूट रही है। अंग्रेज़ों ने हम पर 100 साल हुकूमत की, हमसे जंग की, लेकिन हमारे बच्चे गायब नहीं किए। अब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें हमारा कोई बच्चा गुम न किया जाए। ईद वाले दिन भी हमें तोहफे में लाश दिए जाते हैं। हम अपने हकूक़ की बात करते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है और कहा जाता है कि आप मुसलमान भी नहीं हैं। करण जहर सुजाग फॉर्म की तरफ से कराची प्रेस क्लब के सामने करण जहर की नीलामी के खिलाफ एहतजाज किया गया। अल्लाह रखो खोसो, मुस्तफ़ा दल, रमेश कारुंझरी, एडवोकेट वसंत थरी, दिलीप कुमार, हफीज़ बलोच, वसंत थरी, सुहेल सांगी और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, कारुंझर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अवामी जमहूरी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हरीफ चांडियो, गुलाम कंबर, हजानो, गुलाब राय और दूसरों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी या GDA के पास सिंध के मसाइल का हल मौजूद नहीं। सिंध के अवाम को वतन दोस्त उम्मीदवारों का इंतखाब करना पड़ेगा। अवामी जमहूरी पार्टी इलेक्शन में कौमी अवामी तहरीक, STP, SUP और दूसरी सिंध दोस्त तंजीमों के उम्मीदवारों की हिमायत करती है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो के साथ कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरा किया, जहां पर खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी और जरदारी को जान चुके हैं। 8 फरवरी के दिन सिंध से किए गए जुल्म का हिसाब होगा। सिंध में आने वाली हुकूमत GDA और उसके इत्तेहादियों की बनेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा, अयाज लतीफ़ पलीजो की कामयाबी सिंध की कामयाबी है। अयाज लतीफ़ ने हमेशा सिंध का केस लड़ा है। गुज़िश्ता 15 बरस से इक़्तिदार पर काबिज़ इंसान दुश्मनों को 8 फरवरी के दिन अवाम शिकस्त देगी। अवामी तहरीक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत PDM के साबका हुकूमत में शामिल तमाम जमायतों ने सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल नामी एक इदारा बनाया और निगरान हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर बेतहाशा इख्तियारात दिए, जिसके मुल्क दुश्मन नताइज आना शुरू हो गए हैं। चोलिस्तान की 6 लाख एकड़ से जायद अराजी को आबाद करने के लिए वफाकी निगरान हुकूमत ने अरसा एक्ट में गैर कानूनी और गैर आइनी तरामीम करके सिंध के हिस्से के पानी पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है, जो कि सिंधियों के नस्लकशी के मुतरादिफ है। ऐसे फैसलों से मुल्क के इत्तेहाद और इत्तफाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इन क़यादत का इजहार अवामी तहरीक के मरकजी सदर लाल जरवार, मरकजी नायब सदर एडवोकेट साजिद महेसर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार और मरकजी रहनुमा डॉक्टर रसूल बख्श खासकेली ने अपने मुश्तरका बयान में किया। रहनुमाओं ने कहा कि निगरान हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। अवाम ने गैर मुंतखब वफाकी और सूबाई हुकूमतों को सिंध का पानी चोरी करने, ज़मीनें वफाकी हुकूमत के हवाले करने और कानूनजर काटने जैसे फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। उनका कहना था कि अवाम को इलेक्शन में मसरूफ रखकर सिंध के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। सिंधी अवाम को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध के बाशऊर और बाज़मीर वोटर्स इंतखाबी उम्मीदवारों से सख्त सवालात करें और अपने वसाइल, पानी और ज़मीन को बचाने के लिए खुद उठ खड़े हों। आपकी खिदमत में पेश करते हैं नामवर तारीखदान मुबारक अली की तहरीर, जिसका उन्वान है अवामी ताकत इस्तिबदाद को शिकस्त देती है।
تاریخ میں بادشاہوں، آمروں اور مذہبی حکومتوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ اپنے مخالفین کو سخت اور عبرتناک سزائیں دیں تاکہ کسی کو ان کے خلاف بغاوت کرنے یا سازش کرنے کی جرأت نہ ہو۔ استبدادی حکومتوں کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنی رعایا میں خوف و دہشت پیدا کیے رکھیں تاکہ وہ ان کے وفادار رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اذیتوں کے نئے طریقے دریافت کیے گئے۔ کیتھولک چرچ انکویزیشن کے ذریعے مذہب کے منحرفین کو سخت اذیتیں دیتا تھا تاکہ وہ اقبال جرم کر لیں۔ بطور سزا ان کو زندہ جلا بھی دیا جاتا تھا۔ بادشاہوں میں سزاؤں کے دو طریقے تھے۔ ایک میں یہ سزائیں پبلک میں دی جاتی تھی، مجرم کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے اور پھر اسے پھانسی دی جاتی تھی۔ اسی کی لاش کئی دن سولی پر لٹکتی رہتی تھی یا اسے جلا دیا جاتا تھا۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ انہیں قید خانوں میں بند کر دیا جاتا تھا اور باہر کی دنیا سے ان کے رابطے ختم کر دیے جاتے تھے۔ اکثر بادشاہوں کے قلعوں میں تہہ خانے ڈنجین ہوتے تھے جن میں ان کو قید کر دیا جاتا تھا اور پھر ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو معافی کے بعد رہائی مل جاتی تھی، ورنہ اکثر وہیں بھوک پیاس سے مر جاتے تھے۔ 100 سالہ جنگ جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوئی اور جو سن 1337 سے سن 1453 تک جاری رہی، اس دوران فرانس نے اپنے دفاع کے لیے کئی قلعے تعمیر کرائے۔ ان میں سے ایک بیسٹل کا قلعہ بھی تھا۔ بیسٹی نامی یہ قلعہ پیرس میں تعمیر کرایا گیا تھا۔ بعد میں اس قلعے کو بطور تہہ خانہ استعمال کیا گیا جہاں حکومت مخالفوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں جو قیدیوں کی حالت ہوتی تھی اس کے بارے میں کئی دستاویزات ملی ہیں۔ یہ دستاویزات ان قیدیوں سے متعلق ہیں جو یہاں سے رہا ہوئے تھے۔ ان تحریروں کے مطابق قلعے میں تہہ خانے تھے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ قیدی مرنے والوں کے ڈھانچوں کے درمیان رہتے تھے۔ وہاں چوہوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔ کھانے میں روٹی اور ساتھ کچھ پانی دیا جاتا تھا۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو ایک حد تک اذیتوں کو برداشت کرتے تھے اور پھر خودکشی کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ کمرے بھی تھے جہاں قیدیوں کو بند کر کے لوہے کے دروازوں کو مقفل کر دیا جاتا تھا۔ ایک سزا یہ بھی تھی کہ مجرم کے چہرے پر لوہے کا ماسک چڑھا دیا جاتا تھا، صرف کھانے کے لیے منہ کو کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قلعے کے گورنر اور اس کے حفاظتی دستے قیدیوں پر تشدد کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان میں فرار ہونے کا خیال پیدا نہ ہو، دوسرے ان کی شخصیت کو اس قدر کچل دیا جائے کہ وہ بے بس اور مایوس ہو جائیں۔ روشن خیالی کے دور میں سیاسی مخالفین کے علاوہ دانشوروں کو بھی یہاں قید میں رکھا جاتا تھا۔ وولٹیئر کو 2 مرتبہ بیسٹل کے قلعے میں قید رکھا گیا۔ دوسری بار اسے اس وعدے پر رہا کیا گیا کہ وہ پیرس چھوڑ دے گا اور جلا وطنی کی زندگی گزارے گا، لہٰذا 1778 وولٹیئر رہائی کے بعد انگلستان چلا گیا۔ ڈینسس دیدرو 1784 کو بھی ایک ناول لکھنے کے جرم میں بیسٹی میں قید رکھا گیا تھا۔ بیسٹی کے قلعے کی اس وقت شہرت ہوئی جب 1789 میں فرانس میں انقلاب شروع ہوا۔ عوام میں بادشاہ اور امراء کے خلاف سخت غم اور غصے کے جذبات پیدا ہوئے۔ نیشنل اسمبلی میں انقلابی رہنماؤں کی تقاریر نے لوگوں کو عملی اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا۔ عوام کے جذبات کا اظہار اس وقت ہوا جب 14 جولائی سن 1789 کو ایک مشتعل ہجوم نے بیسٹی کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس کے گورنر اور حفاظتی دستوں کو گرفتار کر کے قلعے کے تہہ خانوں اور کمروں میں مقید افراد کو رہا کرا دیا۔ یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 30 اور 40 سال قید میں گزارے تھے۔ اس دوران انہوں نے سورج کی روشنی تک نہیں دیکھی تھی۔ مجمع نے قلعے کے گورنر کا سر کاٹ کر اسے نیزے کی نوک پر لٹکایا تو اس ماحول نے شہر کی فضا ہی بدل دی۔ دوسرے دن تقریباً 5000 لوگوں نے اس قلعے کو مسمار کرنا شروع کیا۔ ان کے نزدیک یہ قلعہ ظلم، ناانصافی اور استبداد کی علامت تھا جس کو وہ مسمار کر کے انتقام لینا چاہتے تھے۔ قلعے کو مسمار کرنے کے بعد اس کی عمارت کے ٹکڑے فرانس کے دوسرے شہروں میں بھیجے گئے جہاں لوگوں نے انہیں بطور یادگار استعمال کرتے ہوئے نئے انقلابی اقدامات کی حمایت کی۔ اس دوران جبکہ انقلاب آگے کی جانب بڑھا، فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے سروں کو کاٹ دیا گیا تو بیسٹی کا قلعہ اس انقلاب کی علامت بن گیا۔ اس نے پورے فرانس میں انقلابی جذبات کو ابھارا۔
اس کے بعد سے دستور ہو گیا کہ ہر سال 14 جولائی کو بیسٹل کے قلعے کی فتح کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر عوام جمع ہوتے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ گانوں اور رقص کا اہتمام ہوتا ہے۔ بیسٹل کے قلعے فتح کی وجہ سے نہ صرف فرانس بلکہ دوسرے یورپی ملکوں کی عوام میں بھی انقلابی سوچ اور شعور پیدا ہوا۔ اس لیے فرانس میں ہونے والے واقعات سے یورپی حکمران خوف زدہ ہو گئے، لیکن فرانسیسی عوام میں وہ زبردست انقلابی جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یورپی حملہ آوروں سے اپنے وطن کا دفاع کیا۔ بیسٹل کے قلعے کی فتح اور فرانسیسی انقلاب نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام ایک حد تک ہی حکمران طبقے کی ناانصافیوں کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ حکمران طبقے محض سزاؤں اور قید و بند سے انہیں اپنا وفادار نہیں بنایا جا سکتا۔ جب عوامی طاقت ابھرتی ہے تو ان کے سامنے بلند و بالا قلعے اور محلات بھی مسمار ہو کر گر جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، ووٹ ایک امانت ہے، لہٰذا دیکھیں امانتیں حقدار تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ کے بعد